अस्सलाम दोस्तों, जनाब नवाज ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसा मुतालबा करके मुश्किल में फंसा दिया है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मानना भी मुश्किल है और उस जो मुतालबा है उसको रद्द करना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी ये जो कहते हैं कि ऐसी पोजीशन में बंदा आके फंस जाता है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है। और ये बात नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का मुतालबा उस मौके पर सामने आया है जब अभी जल्द ही नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख का शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर लंदन में ऐलान कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पाकिस्तान वापसी से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया और जो मुतालबा उनकी तरफ से आया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से सामने वो यही है कि जनाब अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब ये जो पेटी भाई हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का ये है कि वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा रहे, वो तमाम लोग जो प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ाने में जिन्होंने रोल प्ले किया, प्रोजेक्ट इमरान खान को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार करने में रोल प्ले किया और वर्दी के अंदर होते हुए किया, कम से कम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब अब कम से कम दो शख्सियत के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का मुतालबा करने जा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये दो शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि उनमें से एक शख्सियत है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और दूसरी शख्सियत है जनरल फैज़ अमीन साहब। इसके अलावा तो कोई ऐसा और बंदा हो नहीं सकता जिसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब कार्रवाई का मुतालबा करें। और यही वो सिचुएशन है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डाल सकती है। कैसे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब के इर्द गिर्द ही हमारी सारी की सारी जो सियासत है वो शायद जो है वो घूम रही है एक दायरे में, और उस दायरे से बाहर निकलने का हमारे पास कोई मौका नहीं। अगर आप गौर करें तो जो इस वक्त की अपोजिशन है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका भी मुतालबा कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का है जो इस वक्त वर्दी में है, और उनका मानना ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल लोगों का कि जनाब ये वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत यानी ये भी साबिक हुकूमत होगी अब, यानी इत्तेहादी हुकूमत की सपोर्ट करते रहे। अब ये वाला एक ऐसा मुतालबा आ गया, एक ऐसी जगह पर आ गई सिचुएशन जहां पर अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के मुतालबे को तस्लीम करती है तो फिर उसको बिलवास्ता तौर पर इमरान खान साहब के मुतालबे को भी तस्लीम करना होगा, क्योंकि वो हैरी हैरी करते रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक जानिब अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीन साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो दूसरी जानिब इस वक्त के जो सिटिंग अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये एक बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा सूरत हाल। अब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो नुक्ता है इसको उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो जिस तरह मैंने आपको एक से ज़ायद मरतबा ये गुजारिश आपकी खिदमत में की है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने के लिए एक इंतखाबी बयानिए की ज़रूरत है, लेकिन इंतखाबी बयानिए से पहले उन्हें एक ऐसा नारा चाहिए जो वोट को इज्जत दो के करीब तरीन हो, क्योंकि वोट को इज्जत देने के चक्कर के अंदर ही नवाज शरीफ साहब ने अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई थी। वोट को इज्जत देते देते ही वो जेल गए थे और फिर वोट को इज्जत देते देते ही वो जहाज पर सवार हुए थे और बैरून मुल्क चले गए थे, और फिर बैरून मुल्क जाकर वो वोट को इज्जत देते रहे। लिहाजा अब ये जो वोट को इज्जत है उसको उनको जहाज के अंदर भर के सूटकेस के अंदर उसकी अच्छी खासी मिकदार रख के उनको वापस लाना पड़ेगा और यहाँ पर आके अपनी इस कैंपेन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस कैंपेन को बतदरीज नुक्ते अरूज तक लाकर इंतखाबी बयानिए में तब्दील करना पड़ेगा जो कि फरवरी में होते हैं इलेक्शन। लिहाजा उससे पहले जो मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस है वो होना ज़रूरी है, और मोबिलाइजेशन ऑफ द मैसेस के लिए जो इस वक्त के हकीकी मसाइल हैं यानी महंगाई, बिजली वगैरह वगैरह, इसके साथ साथ जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ निशानदेही की जाएगी कि जनाब जब ये बिजली महंगी है, बिल्कुल महंगी है, लेकिन इस बिजली की महंगी का जिम्मेदार कौन है? जिस तरह इमरान खान कहा करते थे कि जनाब ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं बिजली के ऊपर, ये चूँकि नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर लगाई गई थी, ये जो एग्रीमेंट थे ये उस वक्त हुए थे, लिहाजा बिजली महंगी होने का जो जिम्मेदार है वो मैं नहीं हूँ, वो नवाज शरीफ साहब है। इसी तरीके से अब नवाज शरीफ साहब इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब ये महंगाई का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, महंगाई का जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान बनाया था और एक फलते फूलते तरक्की करते हुए मुल्क को इन खिलाड़ियों के हाथ में सौंप दिया था, जिन्होंने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं
جو ماضی کے اندر جن کا ذکر ہوتا رہا، خاص طور پر جنرل فیض حمید صاحب. اب جنرل فیض حمید صاحب اپنی جگہ پر وہ پاکستان کے سب سے زیادہ با اختیار با رسوخ ادارے کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، یعنی وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس آئی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالواسطہ طور پر اور براہ راست بہت سارے پولیٹیکل ایونٹس کا حصہ رہے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی خواہش کے برخلاف، اپنے سپیریئر کے احکامات کو عمل درآمد کرنے کے لیے یا اپنے امیڈیٹ باس یعنی وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کی تعمیل کے اندر وہ ایک ایسے پوزیشن پر تھے جہاں پر ان کے لیے سب کو راضی رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اس بیلنس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینٹین رکھنے کی کوشش کی، بلکہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جنرل فیض حمید صاحب نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کی، جو انہوں نے رد کر دی مولانا صاحب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہر ایک میجر سٹیک ہولڈر کو اقتدار کا جو مزہ ہے وہ چکھانا چاہ رہے تھے. اب وہ مرضی ہے اس بندے کی کہ جناب وہ اس گیم کے اندر حصہ بنے یا اس گیم میں سے باہر نکل جائے. اینی ویز کہانی یہ ہے اب کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے، اور یہ ہے جو اعلیٰ ترین افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا یا نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. البتہ یہ بات اس وقت کرنا اس وجہ سے زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا بھی تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف معافی تلافی کی کوئی نہ کوئی صورتحال کو تلاش کرنا چاہتی ہے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ اور پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی اس معاملے کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں، جن میں سے ایک اہم شخصیت ہے جناب پرویز خٹک صاحب. اب پرویز خٹک صاحب اگر میدان عمل میں آ رہے ہیں یا پرویز خٹک صاحب کی طرف سے کچھ مطالبات کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ اب ذرا تھوڑے سے نیکسٹ لیول پر جا رہی ہے. کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چینل جو ہے وہ کھولنے کے لیے آمادہ بھی ہے، اور اس چینل کو کھولنے کے لیے اپنے بنیادی موقف سے یا اپنے اصولی موقف سے یا اپنے پارٹی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی ہے. اور یہ بات کسی بھی صورت اس وقت مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہو، ان کے لیے یہ سچویشن قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اگر عمران خان کی اس نیکسس میں واپسی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے روٹس ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے. عمران خان صاحب کی پسندیدگی اس وقت بھی پاکستان کے بہت سارے مقتدر اداروں میں موجود ہے، لہٰذا اپنے اس پرسنالٹی کلٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب ان سب پر بھاری پڑنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. تو اس جو سچویشن ہے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک ایسی پوزیشن پر لایا جائے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نہ عمران خان صاحب کی بات ماننے کی پوزیشن میں ہو اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی بات ماننے کی پوزیشن میں ہو، اور اس چکر کے اندر عمران خان صاحب کی واپس مین سٹریم پالیٹکس میں انٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کا راستہ بند کیا جائے. نواز شریف صاحب کی طرف سے کیے جانے والا یہ مطالبہ کہ جناب اپنے پیٹی بند بھائیوں یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ بنیادی طور پر اسی سمت کی طرف ایک کڑی ہے. دوسرا آتے ہیں جناب پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب نے آج پشاور کے اندر جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ ہلکی پھلکی سی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف جس کو ہیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں ان میں سے کم از کم 3 کیسز ایسے ہیں جو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے، کیونکہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، اور
ایسا انقلاب لانا چاہتے تھے جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت وہ متاثر ہو جائے. اب یہ بات میں بڑی ڈھکے چھپے انداز میں کر رہا ہوں کہ انقلاب لانا چاہتے تھے اور انقلاب بھی ایسا لانا چاہتے تھے جس سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت متاثر ہو جائے. اور پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے 4 کم از کم کیسز امیڈیٹ تھریٹ ہیں. اس میں سے ایک ہے سائفر کیس، دوسرا ہے 9 مئی کا کیس، پھر منی لانڈرنگ کیس اور توشہ خانہ کیس. اور اس میں سے سب سے زیادہ گھاتک، سب سے زیادہ خطرناک کیس عمران خان صاحب کے لیے 9 مئی اور سائفر ہے، کیونکہ سائفر کا معاملہ اس وقت دوبارہ سامنے آ رہا ہے. اور کل عمران خان صاحب کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی سزا کو معطل کر دے، اور سزا کی معطلی کا مطلب ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی. اب عمران خان صاحب کی رہائی اس وقت کسی صورت کسی بھی خانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب اندر ہوں گے، کمزور پوزیشن پہ ہوں گے، بارگیننگ پوزیشن پہ ہوں گے، اور بارگیننگ پوزیشن پر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکیں گے، بلکہ طاقتوروں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز عمران خان کے سامنے ہوں گی اور عمران خان کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مزید کیسز کے اندر گرفتاریوں کا جو ماحول ہے وہ بن رہا ہے. 6 مقدمات ایسے ہیں جہاں پر عدالت کے حکم سے عمران خان کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. 6 مقدمات. سائفر کے معاملے پر عمران خان صاحب سے اٹک جیل کے اندر ہی کم از کم 2 مرتبہ تفتیش ہو چکی ہے، اور کل رات کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ایف آئی اے کی ٹیم، جس کو ہیڈ کر رہے تھے ایف آئی اے کے ایک اعلیٰ افسر ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ایاز خان صاحب، انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے سوال و جواب کیے تھے سائفر کے اوپر. اور عمران خان صاحب نے کل پھر ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ سائفر کی ایک کاپی ان کے پاس موجود تھی اور وہ کاپی ان سے گم ہو گئی ہے. اب سائفر کے اندر کاپی کا گم ہونا عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی جو کھڑکی ہے وہ کھول رہا ہے. اور وہ جو کھڑکی ہے جو کھل رہی ہے خطرے کی، وہ کسی بھی، یہ والا اونٹ جو ہے وہ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اشارہ دیا کہ جناب یہ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوتی ہے تو اس سزا کی معطلی سے پہلے، یعنی آج ہی، عمران خان صاحب کی سائفر کے اندر یا عمران خان صاحب کی 9 مئی کے واقعات کے اندر، یا وہ 6 ایف آئی آرز جن پر عدالت کے حکم سے عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، ان 6 کی 6 ایف آئی آرز میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جائے گی، تاکہ کل اگر رہائی کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی عمران خان صاحب کو اندر ہی رکھا جائے، ان کے فوری طور پر باہر نکلنے کے راستے ختم ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، دونوں اپنے اپنے کارڈز اس وقت کھیل رہے ہیں، اور دونوں اپنی جو رمی کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نواز شریف صاحب کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. نواز شریف صاحب لندن کے اندر سرگرم ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت کو طلب کیا گیا ہے. مختلف لیڈرز ڈیلی بیسس پر ان کو احکامات مل چکے ہیں لندن پہنچنے کے. لندن پہنچ کے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریوں کے لیے براہ راست نواز شریف سے ہدایات لے کر واپس آ رہے ہیں پاکستان. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے چند روز میں، یا ہو سکتا ہے آج ہی، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے پیٹی بھائیوں کے خلاف کارروائی کا جو بات ہے یہ سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو جائے. اور سوشل میڈیا پر چلنے کا مطلب یہ ہے مطالبہ، اور وہ بھی بڑا سیدھا سیدھا، باجوہ صاحب اور فیض امی صاحب دونوں کے خلاف کارروائی. اور یہ ایک ایسا مطالبہ ہوگا جو یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر دے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.